بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جنوبی چائنا کے ٹیک مرکز شینزن میں ہونے والا 22واں چائنا ہائی ٹیک میلہ اتوار کے روز ختم ہو گیا، جس میں کل 1790 نئی مصنوعات اور 767 نئی ٹیکنالوجیز کا آغاز ہوا۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل تبدیل کرنا اور جدت کے ساتھ ترقی کو فروغ دینا تھا۔ میلے نے 53 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے 3300 سے زائد آن لائن اور آف لائن نمائش کنندگان کو متوجہ کیا۔ میلے کے دوران 9000 سے زائد ہائی ٹیک منصوبوں کی نمائش کی گئی، جن میں 5G، مصنوعی ذہانت، ذہین مینوفیکچرنگ، سمارٹ ڈرائیونگ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے شعبے شامل تھے۔ دبئی میں واقع تازہ پھلوں اور سبزیوں کی مارکیٹ میں پہلی مرتبہ اسرائیلی اشیاء کی نمائش کی گئی۔ امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ کے حامی اپنی ممکنہ شکست پر سیکھ پا ہیں، اور جیسا کہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ویسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مختلف امریکی ریاستوں میں صدر ٹرمپ حامیوں اور مخالفین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں شروع ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی رزلٹ سامنے آ چکے ہیں، جس کے بعد جو بائیڈن کو 306 الیکٹورل ووٹ حاصل ہوئے ہیں، جو کہ صدارت کے لیے واضح برتری ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ اول دن سے ہی رزلٹ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریڈیکل لیفٹ کی نجی کمپنی نے ووٹوں کو تبدیل کیا۔ نااہل مشینری ٹیکساس کے قابل ہی نہیں تھی، میں ٹیکساس میں بڑے مارجن سے جیت چکا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ انتخابات کی رات خراب مشینری کے ذریعے ووٹ چوری کیے گئے۔ ووٹ چوری کرنے والے پکڑے نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ ایک بیمار مذاق ہے، بائیڈن صرف جعلی میڈیا کی نظر میں جیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ مجھے شکست نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے، یہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ایک بار پھر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے والے ممبر پارلیمنٹ سے ملاقات کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے خود کو آئسولیٹ کر لیا۔ وزیر اعظم نے لی اینڈرسن کے ساتھ آدھے گھنٹے سے زائد گزارا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اپریل میں ایک بار کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس دوران ان کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی اور وہ 3 راتیں ICU میں داخل رہے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو شکست دے کر پہلی بار لیگ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ لاہور قلندرز نے مقررہ اوورز میں 183 رنز کا ہدف دیا، تاہم ملتان کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 157 رنز بنا سکی۔ فائنل کل لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ امریکی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی نائب ڈیموکریٹک جو بائیڈن کملا ہیرس نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک انتظامیہ فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے گی اور ایک بار پھر واشنگٹن میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن مشن کا صدر دفتر کھولا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کو معاشی اور انسانی امداد کی بحالی، غزہ میں انسانی بحران کے ازالے اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں امریکی قونصل خانے کو دوبارہ کھولنے کے لیے فوری اقدامات کرے گی۔ ہیرس کا کہنا تھا کہ وہ یک طرفہ اسرائیلی اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ 2 ریاستی حل کی حمایت کے لیے اقدامات کرے گی۔ ادھر اسرائیلی حکومت نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں یہودی آبادکاری کے بڑے اور وسیع منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، تاکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے قبل زیادہ سے زیادہ یہودی یہاں آباد کیے جا سکیں۔ اسرائیلی حکومت کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے امریکی پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔
اور اس کے بعد صہیونی ریاست پر امریکی دباؤ آ سکتا ہے۔ بحر روم کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے 250 سے زائد مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے۔ ان مہاجرین کو اوپن آرمز نامی امدادی جہاز نے اطالوی جزیرے سسلی تک پہنچایا۔ ریسکیو کیے جانے والوں میں 184 بالغ اور 71 بچے بھی شامل ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے ان افراد کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ اسپین کی ایک غیر سرکاری تنظیم اوپن آرمز نامی امدادی بحری جہاز چلاتی ہے اور اس طرح اب تک سینکڑوں مہاجرین کو بحر روم میں ڈوبنے سے بچایا جا چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے گولڈن ویزے کا اعلان کر دیا ہے۔ گولڈن ویزا 10 سال کا رہائشی ویزا ہے جو متحدہ عرب امارات میں مقیم کمپیوٹر سائنسز انجینئرز کو بھی مل سکے گا۔ الیکٹرانکس پروگرامنگ، بجلی اور بائیو ٹیکنالوجی انجینئرز کو بھی گولڈن ویزا ملے گا۔ مصر کے شہر سقارہ میں 2500 سال پرانے تابوتوں کی نمائش کی گئی۔ ماہرین پتہ لگانے میں مصروف ہیں کہ 2500 سال قبل مرے یہ افراد کون تھے۔ یہ تابوت مصر کے گرینڈ میوزیم میں رکھے جائیں گے جو اگلے سال تک کھلنے کا امکان ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی مرسڈیز S350 کو حادثہ پیش آیا ہے، تاہم خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ باکسنگ رنگ میں بڑے بڑے باکسرز کو کنٹرول کرنے والے عامر خان ہائی وے پر اپنی گاڑی کو کنٹرول نہ کر سکے۔ خراب موسم کے باعث بیش قیمت مرسڈیز برطانوی موٹر وے M6 پر ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 90,000 پاؤنڈ یعنی 1,88,00,000 پاکستانی روپے سے زائد مالیت کی گاڑی تباہ ہو گئی۔ گلگت کے انتخابات میں تمام نشستوں کے غیر سرکاری رزلٹ موصول ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف 9 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ 2 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ 7 نشستوں پر آزاد امیدوار فتح یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس نے تعلیمی اداروں کو فوری طور پر بند کرنے کی مخالفت کر دی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے متعلق فیصلہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب 23 نومبر کو آئندہ پیر کو دوبارہ اس معاملے پر غور ہوگا۔ اجلاس میں موسم سرما کی تعطیلات نومبر سے جنوری تک کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں، تاہم وزرائے تعلیم نے اسکولز بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد میں دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے ناموس رسالت ریلی نکالی اور فرانس میں سرکاری سرپرستی میں توہین رسالت کیے جانے پر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ TLP کارکنوں نے اسلام آباد جانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا، جس کے باعث مظاہرین نے فیض آباد پر ہی دھرنا دے دیا، جس میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہیں۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت الیکشن میں رزلٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ انتخابی رزلٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے الیکشن چوری ہوئے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں گلگت کے لوگوں کے احتجاج میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستو، مریم نواز اکیلی ہی بولتی رہتی ہے، اس کے بیان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا سوائے آئی فیسز چینل کے۔ میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ متنازع بیان دے کر مریم نواز اپنی حیثیت گنواتی جا رہی ہے۔ ایسے بیانات کا کیا فائدہ جس کو کوئی حیثیت ہی نہ دے۔ بہرحال مریم نواز کے تازہ بیان میں ان کا کہنا ہے کہ گلگت میں بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حکومت حاصل نہیں کر سکی اور یہ حکومت کی شرمناک شکست ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پوری ریاستی طاقت حکومتی اداروں، سرکاری مشینری کا زور زبردستی اور جبر کے ہتھ کنڈوں سے وفاداریاں تبدیل کروانے اور بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے۔ ہارنے والوں کو لوٹا پارٹی سے دگنی سیٹوں کا ملنا کٹ پتلی پر لوگوں کا عدم اعتماد ہے۔
انہوں نے کہا کہ گلگت میں پی ٹی آئی کا نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے، ان کو بھیک میں ملنے والی چند سیٹیں دھونس دھاندلی مسلم لیگ نون سے توڑے گئے امیدواروں اور سلیکٹرز کی مرہون منت ہیں۔ وفاق میں موجود حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست فاش ہوئی ہے، یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ گلگت کے بہادر لوگوں، اس دھاندلی سے ہمت نہیں ہارنا، ریت کی یہ دیوار گرنے والی ہے اور کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور وفاق کی طرح سادہ اکثریت نہ ملنے کے باوجود تمہیں بیساکھیاں مہیا کر کے حکومت تو بنوا دی جائے گی، لیکن اس آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھو جو گلگت کے لوگوں نے تمہیں دکھایا ہے۔ دوستو، ایمانداری سے بتائیں کہ اس بیان میں کوئی سر پیر ہے کہ جس کا جواب دیا جا سکے، اور یقین کریں کہ مریم نواز کے بیانات اگر ایسے ہی جاری رہیں تو ایک دن لوگ اس کو اب نارمل کہنا شروع کر دیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سعودی حکومت نے سیاحتی ویزے پر غیر ملکیوں کی ملک میں آمد پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اس سلسلے میں سعودی ایویشن کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سیاحت کے لیے کوئی بھی سعودی عرب نہیں جا سکے گا۔ امریکی ماہرین نے ہائیڈرو جل اور ایرو جل کے ملاپ سے 10 گھنٹے تک سرد رہنے والا نظام بنایا ہے، جس کا مرکزی خیال اونٹ سے لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے قدرت کے کارخانے سے کئی راز فاش کر کے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب اونٹ کی کھال کی طرز پر ایک ہائیڈرو جل بنایا گیا ہے جو بجلی کے بغیر کئی روز تک ادویہ اور غذا کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ جل کی باریک جھلی عین اونٹ کی کھال جیسا کام کرتی ہے اور کئی روز تک انسولیشن یعنی ٹھنڈک مہیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں رکھے جانے والی اشیاء بجلی کے بغیر بھی بہت دنوں تک سرد درجہ حرارت پر رکھی جا سکتی ہے۔ ماہرین چاہتے تھے کہ ہائیڈرو جل کی نمی اور ٹھنڈک دینے کا وقت طویل کیا جا سکے۔ اب صحرائی جہاز اونٹ کی کھال پر غور کرنے کے بعد سائنسدانوں نے طویل عرصے تک سرد رہنے والے ہائیڈرو جل کا خواب ممکن بنایا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ صرف ایک ہائیڈرو جل میں اگر ایرو جل کی چادر لپیٹ دی جائے تو اس سے 250 گھنٹے کی ٹھنڈک ملتی ہے، جو 10 دنوں کے لیے کافی ہے۔ اس دوران غذا کو سرد رکھا جا سکتا ہے، ویکسین ایک سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہے، اور غریب علاقوں میں ادویات کو مناسب درجہ حرارت پر رکھا جا سکتا ہے۔ دہی میں بعض بیکٹیریا دریافت ہوئے ہیں جو نہ صرف ہڈیوں کے فریکچر کو تیزی سے صحت مند کرتے ہیں بلکہ آپریشن کے بعد انفیکشن اور پیچیدگیوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ تجرباتی طور پر دہی سے اخذ کردہ ایک قسم کے جرثومے کو الگ کر کے جب ٹوٹی ہڈیوں کی جراحی میں استعمال کیا گیا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ زخم تیزی سے بھرا اور انفیکشن میں کمی واقع ہوئی۔ چائنا کے ماہرین نے یہ بیکٹیریا دریافت کیا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ہڈیوں کے علاج میں عام طور پر ہونے والے انفیکشن کو بھی دہی کا بیکٹیریا کم کر سکتا ہے، اور اس کے بہت زبردست رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ لیکن بعض شواہد یہ بھی ملے ہیں کہ یہ بیکٹیریا بہت سے امراض میں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔